اللہ اکبر۔ حضرات محترم، ہم کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مومن بنایا ہے، کیا ہم حقیقت میں مومن ہیں بھی؟ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے فرامین پر عمل کرتے ہیں، ان کی اللہ کی فرض کردہ عبادتوں کو وقت پر ادا کرتے ہیں، تو ہم حقیقت میں مومن ہیں۔ اور اگر خلاف ورزی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ کے فرمان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، عبادتوں کو وقت پر ادا نہیں کرتے، تو حضرات محترم ہم حقیقت میں مسلمان بھی نہیں ہو سکتے حضرات۔ اور یہ میں نہیں کہتا، حضرات محترم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے ہمارا بھائی محفوظ نہیں ہے، ہماری زبان سے ہمارا بھائی محفوظ نہیں ہے، ہماری زبان کے ذریعے ہمارے بھائی کو تکلیف ہوتی ہے، ہمارے ہاتھ کے ذریعے ہمارے بھائی کو تکلیف پہنچتی ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اے لوگوں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ مسلمان حقیقت میں وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے مسلمان محفوظ رہے۔ اگر ہم اپنے ہاتھوں کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو حضرات محترم ہم حقیقت میں مسلمان نہیں ہو سکتے حضرات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ، عبادت جو تم پر فرض ہے وہ وقت پر کرنا شروع کر دو، تمہارے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرو۔ حضرات اگر ہم نے یہ سب کام کر لیا تو ہم اللہ سے ڈرنے والے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات محترم، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہونے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ سچے لوگوں کا دامن سچے لوگوں کے دامن سے جب کوئی وابستہ ہو جاتا ہے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، وہ کسی اور کا نہیں بلکہ بہت بڑے عالم دین جن کا نام حضرت علامہ فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب آخری وقت آیا، آپ بستر مرگ پر لیٹے ہوئے ہیں، آپ کا آخری وقت ہے۔ حضرات محترم اتنے میں آپ کے پاس وہ آ گیا جس کے بارے میں قرآن مقدس میں فرمایا گیا، ان الشیطان عدو مبین، بے شک اللہ فرماتا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، اللہ فرماتا ہے بے شک شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ شیطان آیا اور علامہ فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان چھیننا چاہا۔ حضرات محترم، اور آخر وقت میں اگر کسی کا ایمان چھن جائے تو حضرات محترم اس کی دنیا کی جتنی عبادتیں ہیں رائگاں ہو جاتی ہیں، ان عبادتوں سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں، وہ مرنے کے بعد جہنم سے ایندھن ہو جاتا ہے۔ علامہ فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مرگ پر ہے، شیطان مردود آیا اور کہنے لگا، اے فخر الدین رازی، آپ بہت بڑے امام ہیں نا، آپ بہت بڑے عالم ہیں نا، آپ نے علم کے ذریعے اجالا کیا ہے پوری کائنات کے اندر، اے علامہ فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتاؤ اللہ ایک ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی، قل هو اللہ احد، اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا ہے، نہ
نہ उसने जना है और वलम यूलद और ना वो जना गया है। अल्लाहु अकबर। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, बल्कि उसके जोड़ का कोई नहीं है। अल्लाहु अकबर। हज़रात मोहतरम, शैतान कोई मामूली शख्स नहीं है, बल्कि वो मुअल्लिमुल मलाइका रह चुका है। हज़रात मोहतरम, फरिश्ते जन्नत में उसका झूला झुलाया करते थे, फरिश्तों को वो तालीम दिया करता था। अल्लाह अल्लाह, मुअल्लिमुल मलाइका था। उसने इमाम राज़ी की इस दलील को रद्द किया, आपने दूसरी दलील दी। हज़रात, उसने दूसरी दलील भी रद्द कर दी, तीसरी दलील को भी रद्द कर दिया, चौथी दलील दी, चौथी दलील को भी रद्द कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रात, किताबों में आता है, आपने एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, बल्कि 360 दलीलें अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर दी थी। लेकिन शैतान मरदूद ने आपकी तमाम दलीलों को रद्द कर दिया था। अल्लाह अकबर। अब इमाम फखरुद्दीन राज़ी रज़ियल्लाहु तआला घबराए, परेशान हुए और उसी परेशानी के आलम में अपने पीर और मुर्शिद की तरफ तवज्जो की और कहते हैं, ऐ आका, ऐ मेरे पीर और मुर्शिद, शैतान मेरे पर अपना दांव चलाना चाहता है, ऐ आका मेरी रहनुमाई फरमाइए, अब मैं क्या करूं? तो हज़रात मोहतरम, आपके पीर और मुर्शिद मस्जिद में काफी दूर या कोई इलाके में हज़रात मोहतरम वज़ू फरमा रहे थे नमाज के लिए। हज़रात, आपने उस इमाम फखरुद्दीन राज़ी की आवाज को सुन लिया और वहीं से फरमाया, ऐ फखरुद्दीन राज़ी, शैतान को दलील देने की जरूरत नहीं है, बल्कि कह दे कि मैंने अल्लाह को एक बगैर देखे मान लिया है। कह दे, एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, एक देखने वाले